اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 7 سے دیکھیں گے۔ آج کی آیات میں 2 لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ جب انہیں ان کے نام اعمال دیے جائیں گے تو ان کا کیا رویہ ہوگا، ان پر کیا بیتے گی۔ ایک وہ جن کو ان کے اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور دوسرے وہ جو پیٹھ کے پیچھے سے ان کو دیا جائیں گے ان کے نام اعمال۔ فَأَمَّا تو رہا من اوتیا جو دیا گیا کتابہ کتاب اپنی بیمینہ اپنے دائیں ہاتھ میں۔ تو پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جس کسی کو بھی اس کی کتاب، اس کا نام اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس کے ساتھ فسوف تو ان قریب یحاسب حساب کیا جائے گا، وہ حسابًا یسیرا آسان حساب۔ تو جس کسی کو بھی دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلدی ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ تو آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پہلے بھی سبق میں دیکھا ہے اسے۔ آسان حساب یہ ہے کہ مومن کا نام اعمال پیش ہوگا اور پھر اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائے گی اور اس سے وہ اس کا اقرار بھی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا۔ تو یعنی ایک پیشی تو ہوگی، پیشی تو سب کی ہوگی، سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، لیکن یہ جو آسان حساب ہے اس میں ایک سرسری سی پیشی ہوگی، یعنی مومن کے ساتھ جب حساب نہیں ہوگا، صرف پیشی ہوگی اس کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ سوال کر لے وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا کسی کو کھڑا کر کے تو وہ بالکل بچ نہیں پائے گا، وہ تو ہلاک ہی ہو جائے گا۔ جیسے حدیث میں بھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو ضرور اسے یاد کر لیں، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرا حساب آسان فرما۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کرے حساب میں، تو دیکھیں اس کی نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ اپنے گھر والوں کی طرف مسرورا خوش۔ تو جن کا حساب آسان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے۔ اور آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھیں گے، اس کے رجسٹر کو دیکھیں گے، اعمال نامے کو دیکھیں گے، پھر اسے معاف فرما دیں گے۔ تو یہ ایک آسان حساب ہے۔ اور ایک دوسرا بھی ایک انداز ہے جس میں بڑا آسان حساب لیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی غلطیاں اس کے سامنے لائی جائیں گی، وہ اس کا اقرار بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا۔ ایک آدمی قیامت کے روز لایا جائے گا ایک آدمی کو، اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو لیکن بڑے بڑے گناہ پیش نہ کرنا۔ چنانچہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا فلاں روز تم نے یہ گناہ کیے تھے، فلاں دن تم نے یہ اور یہ گناہ کیے تھے۔ وہ آدمی عرض کرے گا ہاں کیے تھے۔ وہ انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا اور دل ہی دل میں اپنے بڑے گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ اب وہ بھی سامنے لائے جائیں گے۔ اس سے کہا جائے گا تجھے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جاتی ہے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب، میں نے کچھ یعنی اور بھی گناہ کیے ہیں جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسیں کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی، سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اب وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جب اس کو دکھایا جائے گا تو وہ دل ہی دل میں ڈر رہا ہوگا کہ اب تو میں بچ نہیں پاؤں گا، اور پھر دل میں یہ بھی ڈر ہو رہا ہوگا کہ چھوٹے گناہ میرے اتنے ہیں، اب اگر بڑے گناہ پیش کریں گے یہاں میرے سامنے بڑے بڑے گناہ تو میرا کیا بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنے رحم و فضل سے اس کے ہر گناہ کو نیکی میں بدل دیں گے تو دیکھیے وہ کیا کہے گا کہ میرے اور بھی گناہ ہیں،
کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل رہے ہیں، تو اس کو یہ پھر یہ شوق ہوگا کہ میرے اور بھی گناہ ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان حساب لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ آسانی کی جائے گی، جیسے جو لوگ دنیا میں کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی آسانی کرتے ہیں، تو قیامت والے دن بھی پھر اللہ تعالیٰ ان سے آسان حساب لے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم فرمائے گا، ان سے بھی آسان حساب لیا جائے گا۔ تو بتائیں کیا خیال ہے پھر؟ کیا اب بھی اپنے آس پاس رہنے والوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا نہیں کرنا چاہیں گے؟ کیا اب بھی ہم آگے بڑھ کر اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں مشکلات ہم پیدا کریں گے؟ اکثر گھروں کے حالات آپ دیکھ لیں، دیورانی جٹھانی میں، ساس بہو میں، ننند بھاوج میں، آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات کھڑے کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو بوئیں گے پھر وہی کاٹیں گے۔ تو اگر ہم یہاں اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کریں گے تو قیامت والے دن پھر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ لیکن شیطان ہمارے ذہنوں میں الگ ہی باتیں ڈالتا ہے۔ ہم جیسے یہی کہتے ہیں نا کہ اگر ہم زیادہ اچھے رہیں گے لوگوں کے ساتھ تو وہ ہمارا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اچھی بات ہے نا، آپ سے لوگوں کو فائدہ ہی مل رہا ہے، تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ سے شر ملے، ان کو آپ سے تکلیفیں اور مصیبتیں ملیں؟ یہ تو اچھی بات ہوئی کہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی آپ سے ان کو فائدہ مل رہا ہے تو اچھی بات ہے، آپ سے ان کو آسانیاں مل رہی ہیں، اچھی بات ہے۔ اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ حاصل کریں گی، آپ اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند بنیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پھر فائدہ ملے گا، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اصل میں بات ساری نیتوں کی ہے، نیتوں پہ ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں نا، وہ بڑی آسان ہو جاتا ہے وہ کام۔ تو اب دیکھیں یہاں اس کے بندے کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی جائے گا، لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف۔ اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی اچھی نیوز مل جاتی ہے، کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، تو دل یہی چاہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اور فوراً فون کرتے ہیں اور وہ پھر گڈ نیوز ہے، جو بھی خوشی کی خبر ہے ان کو سناتے ہیں۔ تو وہاں بھی اسی طرح ہوگا کہ جب اس کا نام اعمال جب اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا آسان حساب لیا جائے گا، تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش واپس آئے گا، یعنی جنت میں اپنے گھر والوں کے پاس خوش آئے گا۔ اور یہ خوشی اس لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی نعمتیں، جنت میں وہ آ گیا، جنت تک وہ پہنچ گیا، تو وہ بڑا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں، جنت مل جانا، آسان حساب ہونا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی، ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ اور جنت آسانی سے نہیں ملتی، جنت کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات اور مصیبتوں سے ڈھانپا ہے، یعنی ڈھپی ہوئی ہے یہ جنت۔ اس تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے سخت جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرا وہ بھاگا، جو بھاگا وہ منزل کو پہنچا۔ سنو، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے۔ آپ بھی سنیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ کا مال بہت مہنگا ہے۔ اور اللہ کا مال کیا ہے؟ خبردار، اللہ کا مال جنت ہے۔ تو یہ جنت بڑی مہنگی ہے، اسے صرف خواہشوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو سوتے دیکھا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ ہم تو اپنی ساری زندگی سو کر گزارتے ہیں، رات بھی سوئیں گے، صبح بھی تھوڑی دیر سو جائیں گے، پھر ہم دوپہر میں سو جائیں گے، ہم تو سو کر گزار رہے ہیں۔ لیکن جسے جہنم کا ڈر ہو اور جسے جنت کا شوق لگ جائے، وہ تو اپنی زندگی اس طرح غفلت میں نہیں گزارتے، ان کو پتہ ہے کہ بھاگ دوڑ کرنا ہے۔ اور مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے بارے میں کیا ہے، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔
اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور ہم اسی دنیا کو جنت بنانے میں لگیں۔ تھوڑی سی کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہی نہیں کہ اس دنیا میں ذرا رنج و غم آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی اونچ نیچ ہو، جو ہمیں چاہیے وہ مل جائے ہمیں، کوئی ہماری خواہش یعنی باقی نہیں رہنی چاہیے، سب مل جائے۔ اور جمانے میں لگے ہوئے، دنیا جمانے میں اتنی ہرس کہ اگر ایک ہے تو دو کی خواہش، دو اگر ہے تو تین جمع کرنے میں دن رات ہم لگا رہے ہیں، یہی اس دنیا میں دل لگایا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں، ہمارا آسان حساب ہو، تو محنت کرنی ہوگی، بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ اور حساب میں یہ نہ سمجھیں کہ جب اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آ جائے تو وہ جس سے اللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دیے، پوچھ تاچھ اگر شروع ہو جائے تو وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، وہی نمازیں جو آج ہم اتنی دیر سے پڑھتے ہیں، غفلت میں آ کر ہم کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی یعنی سنت کے مطابق ہوئی تو وہ بندہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر اس کی نماز خراب ہوئی یعنی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوئی تو وہ نامراد ہوگا۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کو بھی درست کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ سنت کے طریقے سے ہو، وقت پر ہم ادا کریں، نمازوں میں غفلت نہ برتیں ہم۔ اور حساب میں رائی برابر نیکی اور بدی دونوں کا حساب ہوگا۔ چھوٹی سی چیز رائی کے دانے کے برابر، اتنا چھوٹی بھی اگر کوئی عمل کیا ہوگا، وہ چاہے اچھا ہو یا برا، اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اور نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم اگر گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے نعمتیں، اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور ہر نعمت کا سوال ہونا ہے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، دل ہے، صحت ہے، اولاد ہے، کتنی نعمتیں ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اور ایسی چیزیں جسے ہم بڑی حقیر سمجھتے ہیں وہ بھی نعمتیں ہیں، جیسے تھوک کو کہاں ہم نعمت سمجھتے ہیں؟ اگر تھوک ہی نہ ہو تو انسان اپنا کھانا جو کھا رہا ہے وہ نگل ہی نہ سکے، تھوک بھی ایک نعمت ہے۔ جو کھاتے ہیں اگر وہ ہضم نہ ہو، وہ غلاظت جسم سے باہر نہ نکلے تو یہ نعمت زحمت بن جاتی ہے۔ پھر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ایک ایک نعمت کا اللہ سوال کرنے لگ جائے کہ کہاں لگایا، کس طرح سے، تو پھر بندہ تو ہلاک ہی ہو جائے گا۔ اسی لیے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم سب کا آسان حساب فرما۔ بہت چیزوں کا حساب ہوگا، کتنی ہم پلاننگیں کرتے ہیں، بند کمروں میں کتنی سازشیں ہوتی ہیں، یہ سب اس کا بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، حساب ہوگا اس کا بھی۔ اور اس کو بھی دیکھیں کہ ایسی چیزیں جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہماری نیکی ہے جو ہم پیچھے چھوڑ جا رہے ہیں، ہم کوئی ایسی بد اعمال ہے جو ہمارے برے کام ہے، اگر ہم اس کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہم تو چلے گئے، اب ہمارے جانے کے بعد ہمیں دیکھ کر پتہ نہیں کون کون نیکیوں میں آگے بڑھنے لگے، یا ہمیں دیکھ کر کون کون برائیوں میں آگے بڑھنے لگے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو اسی لیے ایک مومن کو کیا چاہیے کہ دنیا میں اپنا حساب خود کرے۔ وہ حساب کے دن سے پہلے ایک انسان، ایک مومن کو چاہیے کہ ہر روز وہ اپنا محاسبہ کرے، ہر روز وہ اپنے آپ کا حساب لے۔ تو دیکھیں وہ اپنے اہل کی طرف جا رہا ہے خوشی خوشی، تو یہ ہو گیا ایسے انسان کا کہ وہ جس کو نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا شخص، وَأَمَّا، اور رہا، مَنْ أُوتِیَ، جو دیا گیا، کتابہو، اپنی کتاب یعنی نام اعمال، وراء، پیچھے، ظہرہ، پیٹھ کے، اس کے پیٹھ کے یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ تو اگر جسے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس شخص کو ان کے نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے اگر اس کو دیا گیا، یعنی اس کے ہاتھ کو یعنی دہرا کر پیچھے کی طرف لایا جائے گا، پیچھے کی طرف لا کر پھر اس کے اس بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ لینا نہیں چاہے گا، خود کا نام اعمال ہے، خود کا کیا دھرا ہے، لیکن جب اس کو اس کی کتاب دی جائے گی تو وہ اپنی کتاب نہ دیکھنا چاہے گا، نہ لینا چاہے گا، اپنی کتاب سے خود بچنا چاہے گا، اپنی کتاب سے بھاگنا چاہے گا، اپنے نام اعمال سے، کسی اور کے نہیں، خود اپنے۔
اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ پھر ہم ایسی چیزیں کریں ہی، کیونکہ ہم آگے جا کے جسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، جس سے ہم خود بھاگیں گے، تو آج ہم کیوں کرتے ہیں پھر یہ ساری چیزیں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا جس کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فسوف، تو ان قریب، یدعو، بلائے گا، ثبورا، ہلاکت کو۔ تو اب اس کو جب یہ مل گیا ہے تو وہ ہلاکت کو پکارے گا، یعنی خسارے اور تباہی کو پکارے گا، موت کو پکارے گا۔ موت کو پکارے گا کیوں؟ دنیا میں تو موت کسی کو نہیں پسند تھی، اگر کہیں سے تھوڑی سی بھی اگر کوئی بیماری لگ جاتی تو سارا پیسہ بہانے کے لیے تیار ہے کہ صحت مل جائے، زندگی مل جائے، موت نہ آئے۔ موت سے بچنے کے لیے زندگی کے 3-4 دن یا 1 مہینہ 1.5 سال جتنا بھی ہو، اس کے لیے کتنی نے محنت کرتا ہے۔ موت پسند ہی نہیں تھی، وہ موت سے بھاگتا تھا اس دنیا کی زندگی میں۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہاں جا کے خود موت کو پکارتا ہے، ہلاکت کو پکارتا ہے کہ میرا کام ہی تمام ہو جائے۔ اب وہاں کہاں سے موت آئے گی؟ موت کو بھی تو موت آ جائے گی وہاں پر، تو کوئی موت ہے ہی نہیں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں، وہ داخل ہوگا ایسی آگ میں جو بھڑک رہی ہوگی۔ اب جب اپنے آنکھوں کے سامنے جہنم کو دیکھ لے گا تو اب اس کو پتہ چل جائے گا، اب موت کو، ہلاکت کو پکارے گا کہ ہائے کوئی میرا کام ہی تمام کر دے، کوئی مجھے ہلاک ہی کر دے۔ اب ہمیشہ اسی سعیرہ میں، اسی بھڑکتی ہوئی آگ میں رہے گا۔ اور اس کا بتایا گیا کہ دنیا میں یہ شخص کیسا تھا۔ انہ کانا، بے شک وہ تھا، فی اہلہ، اپنے گھر والوں میں، یعنی دنیا میں کس طرح تھا؟ مسرورا، مسرور، بڑا خوش۔ اور پیچھے ہم نے جو دیکھا پچھلی آیات میں، وہ انسان جس کو اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، تو وہ جنت کی طرف، جنت میں اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی جا رہا ہے، اور کہتا بھی ہے کہ یہ لو میرا نام اعمال، پڑھو میرا نام اعمال، اور یہ جنت میں خوشی خوشی جا رہا ہے۔ اور اس انسان کے بارے میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں؟ یہ دنیا میں بڑا خوش رہتا تھا، بڑا مگن، دنیا کی زندگی میں مگن، ایک یعنی بے خوف زندگی گزاری، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی اس کی جستجو نہیں، بس دنیا میں خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، جو دل چاہ رہا ہے کھا رہے ہیں، جو دل چاہ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، جہاں چاہے جا رہے ہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی فکر نہیں، بس خوش خوش، کہتے ہیں نا ایک دفعہ زندگی ملی ہے تو انجوائے کریں۔ تو دنیا میں بڑا مگن تھا۔ انہو، بے شک وہ، ظن ان لن یحور، بے شک وہ سمجھتا تھا کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا۔ زندگی تو ایسے گزار رہا تھا کہ کبھی موت نہیں آنی، کبھی لوٹ کر نہیں جانا، جو ہے بس دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، بس جو مرضی چاہے کرو، کسے لوٹ کر جانا ہے، کہاں کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کون پوچھے گا کہاں کا حساب۔ تو زندگی بس جیے جا رہا تھا، مگن، گھر والوں میں مصروف، خوش رہا کرتا تھا۔ تو انجام کیا ہوا؟ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر ہم نے محنتیں اور کوششیں کرنی ہیں، یہاں پر اگر ہم محنتیں کریں گے، کوششیں کریں گے تو وہاں جا کر ہم خوش رہیں گے۔ اور دیکھیں جو جس کا دائیں ہاتھ میں جس کا نام اعمال دیا جائے گا، وہ وہاں جا کر خوش ہو رہا ہے۔ اور سورہ طور میں بھی اتنی خوبصورت ایک آیت آئی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، نیک لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اپنے گھر والوں کے درمیان جب ہوتے تھے دنیا میں تو یہ ڈرتے رہتے تھے۔ تو دیکھیں وہ شخص جو دنیا میں ڈرتا رہا، پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا رہا، اللہ کے عذابوں سے ڈرتا رہا، تو پھر وہ وہاں جا کے ضرور خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ ایک شخص یہاں بھی ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہے اور وہاں جا کے بھی اسے ڈرنا ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ 2 ڈر ایک ساتھ نہیں جمع کرے گا۔ جو یہاں ڈر گیا وہ وہاں بے خوف رہے گا، امن میں رہے گا، جو یہاں بے خوف رہا پھر اسے وہاں جا کے ڈرنا ہوگا۔ تو کیا چاہتے ہیں ہم؟ یہاں ہم بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں جا کے ڈرنا ہوگا، اور وہاں کیسی ہولناک چیزیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ لوٹے گا۔ اور ایک مومن کی صفت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مومن اپنے گھر والوں کے درمیان جب رہتا تو وہ ڈرتا رہتا، وہ بے خوف زندگی نہیں گزارتا تھا، کیونکہ جو انسان ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کیے جانے سے جو ڈرتا ہے، تو پھر وہی انسان اہتمام بھی کرتا ہے کہ گناہوں سے بچے، وہ ایک بے دھیانی میں اپنی زندگی نہیں گزارتا۔
تو یہ شخص کے بارے میں کیا بتایا؟ اب یہ پکار رہا ہے موت کو، کیونکہ اس نے سوچا ہی نہیں تھا، سمجھا ہی نہیں تھا کہ اس کو لوٹ کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اسے لوٹایا نہیں جائے گا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ، بے شک اس کا رب، کانا تھا بہی بصیرا، اس کو دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں نہیں، بلا شبہ اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اسے دوبارہ پیدا کریں گے۔ اسے لگتا ہے کہ اسے نہیں لوٹایا جائے گا، ضرور دوبارہ پیدا کرے گا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ بھی اسے دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، دیکھیں کتنی ایک پاورفل آیت ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بے شک اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو دیکھنے کا ایک احساس انسان میں اگر یہ جاگ جائے، یہ سمجھ آ جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان خود بخود سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ اب دنیا کی مثال سے دیکھ لیں، اگر پتہ چل جائے کہ کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے تو کیسے درست ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی تیز جب گاڑی کو دوڑاتے ہیں، ایک ٹریفک سگنل ہمیں بریک لگا دیتا ہے، ٹریفک سگنل کو دیکھ کر ہم رک جاتے ہیں۔ اگر کوئی پتہ چل جائے کہ خفیہ پولیس پیچھے لگائی ہوئی ہے تو کتنے پھر الرٹ ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کیمرہ ہے، ٹریفک لائٹ ہے، اور اگر پولیس ہے تو دیکھیں ان سے ہم کیسے احتیاط کرتے ہیں، کیسے درست ہو جاتے ہیں، سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے 24 گھنٹے، یعنی ہم ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں، لوگوں کی نظروں کا ہمیں بڑا خیال ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کتنے درست کر لیتے ہیں۔ اور یہاں رب دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی نہ گناہیں چھوٹ رہے ہیں، نہ نافرمانیاں چھوٹ رہے ہیں، بلکہ تو جب اکیلے ہوتے ہیں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو بھی خوبصورت بنا دے، ہم اپنی تنہائیوں میں بھی جب ہم اکیلے ہو تو ہم پر تقوی کو نہ بھولیں کبھی۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا 2 لوگوں کا ذکر، کہ ایک جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، آسان حساب جس کا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی جا رہا ہے۔ اور دوسری آیات میں ہم نے دیکھا سورہ طور میں کہ یہ دنیا میں بھی بڑے ڈر ڈر کے رہتے تھے، یہ ایسے بے خوف زندگی نہیں گزارتے تھے۔ اور دوسرے کے بارے میں کہ وہ دنیا میں بڑا مسرور تھا، لوٹنے کا اس کو کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ تو چلیں بھئی، ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ کوئی ہمیں لوٹایا نہیں جائے گا، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ نا زبان سے کہیں، ہم کئی چیزیں ہمارے اعمال بتا دیتے ہیں، ہمارا رویہ بتا دیتا ہے، ہماری حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ ہم کتنا یقین رکھتے ہیں کہ لوٹ کر جانا ہے۔ لوٹ کر جانے والوں کے اعمال کچھ اور ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جانا ہے، پکڑ ہونی ہے، پوچھ ہونی ہے، رب کے سامنے ٹھہرایا جائے گا۔ ان کی زندگی تو بالکل ہی الگ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پکا یقین اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم نے جانا ہے لوٹ کر، ہم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت کا شوق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا شوق لگا دیں کہ ہم بھاگ بھاگ کر، دوڑ دوڑ کر، ہم بس رب کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرنے والے بنیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب فرمائے، آسان حساب ہمارا، ہمارے گھر والوں کا، اہل و عیال کا، تمام مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کا آسان حساب فرمائے، آمین۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا
إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا